مائی کہنے لگی میں سونے کی دسا جدو جوان سے شادی ہوئی مکے آ گئی ساری زندگی مکے گزاری ہے انہوں سنیا مکے کے جادوگری آ گیا ہے پترہ سنیا ایڈا اس مٹھا بول دیں گلہ گلہ جی پترہ تو کلمہ پڑھا لیں دیں سنیا ایڈا سونا نو بے کے لوگا دے ایمان بدل جا دیں کہن لگی سنیا انہوں بے کے لوگ اپنے ماں پہ قربان کر دیں دیں پتر قربان کر دیں دیں میں سنیا انہوں بے کے لوگا دے ایمان بدل گئے میں تے ڈردی مکہ چھڑ کے ٹر چلی ہوں کدرے متھے نہ لگ جائے انہوں بڑیری عمرے اپنے پیو دادے دا دین کیویں چھڑ دے واؤ او دے آنکھیں لگے اپنے بتانوں کیویں چھڑ دے واؤ میں تے مکہ ہی چھڑ کے ٹر چلی ہوں ادھر مائی دا پنڈی آیا نبی کریم دے بوئے چ گٹھیری دا کے ٹر پے تے مائی آواز دے کے کہن لگی وے سونے تے ذرا ٹھہر جاؤ کسے چنگی ماں دا پتر لگنا ہے گرامی قدر حضرات یقیناً سر شام تو لے کے ہون تک تسی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک نو سنیا اپنے قلوب و اذہان و نبی کریم علیہ السلام دے ذکر پاک دے نور نال منور کیتا اس محفل مبارک ہے تسان جتنے سانس لینے اس سارے ثواب لکھے گئے نے روز قیامت جدو ان گھڑیاں دا مل پہنے پھر اسان حسرت کرنی ہے کہ کاش زندگی دی میں ہر رات ذکر مصطفیٰ وچ گزار کے آ جانا اسی محفل کرائیے تے پھر حضور دا ذکر بلند نہیں بلکہ اسی محفل کر کے تے کروا کے نبی کریم دا ذکر کر کے اسی اپنے وقت بلند کرنے ہیں ورنہ اس محبوب دا تے ذکر اتنا بلند ہے کہ ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر اللہ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی اب محبوب میں تیرے ذکر نو اتنی بلندی عطا فرمائی کہ جتھے میں خدا دا ذکر ہوئے گا نالی مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا یعنی کہ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ میں اپنا ذکر بھی اوہی قبول کروں گا جڑا کملی والد ذکر دے نال کیتا جائے گا تائیوں صحابہ کے بار جد بھی کو گل کر دینے تو اللہ رسول دا کٹھا ذکر کر دینے نبی کریم کو سوال پوچھ دینے تو صحابہ جواب عرض کر دینے اللہ و رسولہ اعلم اللہ جانے تو دا رسول جانے یعنی کو رب نو رسول تو اور رسول نو رب تو جدا نہیں کر دے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سارے گھر دا سامان لکے آئے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ابو بکر گھر کی چھوڑ کے آئے انہاں بھی ای عرض کی تھی کملی والے میں گھر اللہ تے دا رسول چھڑ آیا یعنی کہ رب تے رسول نو کدے جدا نہیں کر دے جتھے ذکر خدا کر دینے نالی ذکر مصطفیٰ کر دینے 15 صدیاں اور آج بھی دیکھ لو کہ اہل سنت و جماعت وطیرہ ہے کہ اسی محفل میلاد عنوان بنا کے تے ذکر خدا بھی کرنے ہیں تے ذکر مصطفیٰ بھی کرنے ہیں اور کدے غور کرو نبی کریم علیہ السلام دے اسم محمد تے اسم محمد دے اندر 2 میم نے پہلی میم ہٹا دیو تے بعد حمد رہ جاندی ہے حمد کی دی ہوندی ہے اللہ دی اللہ فرماتا میں اپنی حمد تے تیری تے اپنی محبت دی میم پا کے انہوں محمد بنا دیتا ہے سونیا ذکر تیرا ہوئے گا چرچے میرے پہ ہومن گے یعنی کہ ذکر مصطفیٰ کریے تے ذکر خدا بھی ہو جاندہ ہے تے ذکر مصطفیٰ بھی ہو جاندہ ہے کیونکہ محمد دے نام دے بیچی حمد ہے تو گرامی قدر حضرات بھائی محمد رضوان بیگ صاحب اور انہاں دی ساری ٹیم بڑے خوش بخت نے کہ اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی میں ہن بھی عرض کر رہا سا پہلی محفل جتوں میں پڑھ کے آیا کہ میں نو پیر جیسا کسی نے پوچھا سی کہ آسی صاحب محفل قبول ہو گئی ہے ادھی دلیل کی ہے تو میں آکھیا کہ میرا ذاتی خیال ہے جب رب اگلی دی توفیق دے دے وے تو سمجھو پچھلی قبول ہو گئی ہے سمجھو پچھلی قبول ہے اللہ کریم نے احسانو تسلسل دے نال جڑیاں محفل میلاد اللہ کریم نے عطا فرمائی ہیں یہ مطلب ہے کہ ساڑیاں قبول ہی نے تے جے دوسرے میں جملے چ عرض کراں تے میرا ایمان اے وے اے محفلہ ہوندیاں بعد اچنے قبول پہلے ہو گئی ہوندیاں نے اور یار کسے دے گھر بیٹی دی شادی ہوئے بیٹے دی شادی ہوئے تے کوئی مہمان آ جائے تے انہوں پوچھا جاندہ جی تو انہوں کارڈ بھیجیا سی
دعوت بھیجی سی وہ آکھے نہیں تے لوگ کہندے نے بغیر دعوت دے آ گئے لوگ انہوں معیوب سمجھ دینے بغیر دعوت دے شادی تے جانا چودھری دے پتر دی شادی ہوئے تو بغیر دعوت دے کوئی نہیں جا سکدا کملی والے دا میلاد ہوئے تو بغیر دعوت دے کوئی آ سکدا ہے اے دا مطلب ہے کہ دعوت عالم ازل چ مل گئی سی جد اس محفل دا پروگرام ازل دے دہاڑے بنیا ہوئے گا یقینی طور تے جتھے ساڈا سارے دا نام لکھیا ہوئے گا تو ساڈی قبولیت اسے دن ہو گئی کہ آنے جڑے میرے یار دے میلاد وچ جاون گے وہ عام تسی شعر پڑھ دیو کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو تسی ایویں نہیں آ کے بیٹھے کسے دی دعوت آ کے بیٹھے ہو کسے دے بلائے ہوئے آئے ہو خوشبخت ہو اللہ کریم یہ خوشبختیاں ہمیشہ سلامت رکھے میں نو کہہ رہے ہیں کہ حضرت آیا قلبی والا واقعہ سنانا ہے تو میں آکھیا کیوں میں آخر تے سنا جا مانگا تقریر میں تو اپنی مرضی دی سنا جانا بھائی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے 100 کڈ نہ ونجارے ہک ونجارے موتی ویچن ہک من کے کجکارے میری ہٹی تے دکان چ سائیاں سودا عشق رسول دا رکھیا ہے تے میں گلی گلی ہوئی تقسیم پیا کرنا تے میرا ایمان میرا عقیدہ میرا اے جذبہ ہے میں تے ساری ملت دے نوجوانوں ساری زندگی ایو پیغام دیتا ہے کہ کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں جو تسی چاہتے ہو کہ اللہ تو ہنو اپنے مقبول بندے چ رکھے تے بس پھر تو ہنو کہنا نہ پوے میں عاشق رسول ہاں تو ہنو ویخ کے لوکی آکھنا اے عاشق رسول ہے تیری ہر ادا جو نبی دی ادا دی خوشبو آوے تیرے والے ویخ کے لوگوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد آوے تے لوگ کہنا اے عاشق رسول ہے دونوں عالم میں تجھے مقصود اگر آرام ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ میں اسے ہی ذمہ دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا حافظ جی بھی آئے تے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب بھی بھائی شبیر تے بھائی شفیق صاحب بھی فیصلہ بات ہوں بھائی ریاض صاحب بھی تشریف لے آئے نے ایک ایک دا نام لواں لمبی فہرست ہے عاصم صاحب حق نواز صاحب شبیر صاحب دیگر بھی تمام محباب تسی بھی سارے قافلے دی شکل تشریف لے آئے نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات اللہ کریم سب نو ہر ہر قدم تے نیکیاں دی ذخیرے عطا فرمائے قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم فرمایا تحقیق تہاڈے کول رسول تشریف لے کے آئے جڑے تہاڈے وچوں نے یعنی کہ نہ جنات وچوں نہ فرشتیاں وچوں انساناں چوں تشریف لے کے آئے اس رسول دی پہچان کیے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم او رسول ہے کہ جدے کل اپنے غلامہ دی مشقت اپنے غلامہ دی پریشانی ویکھی نہیں جاتی حریص علیکم کسی نو مال دی حرس ہے کسی نو اولاد دی حرس ہے کسی نو شہرت دی حرس ہے کسی نو دولت دی حرس ہے کسی نو کوٹھی تے کار دی حرس ہے کسی نو حسن دی حرس ہے اللہ فرماندہ حریص علیکم اللہ فرماندہ میرے یار نو بھی حرس ہے پر دنیا دی نہیں فرمایا غلامہ دی بخشش دی حرس حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا مومنین واسطے رؤوف بھی نے تے رحیم بھی نے حالانکہ قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم فرمایا اللہ لوگاں واسطے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے اوہی نام جڑا اللہ نے قرآن وچ اپنے واسطے فرمایا اوہی نام اللہ نے اپنے محبوب واسطے فرمایا فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم اے مومنین واسطے بڑا رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے ویسے تو اس آیت مبارکہ دا ایک ایک لفظ حضور دی نات ہے مگر میں ان آیت مبارکہ بچوں بس ایک دو لفظ تے گفتگو عرض کرنی ہے ہن اجازت ہوئے تے پڑھا قرآن میں رات 3 بج گئے نے تے 3 بجے بندہ سبحان اللہ کہنے جو گا رہندہ نہیں سچی گالے وے کہ اس والے بندہ سبحان اللہ کہنے جو گا نہیں بلکہ تقریر کرنے جو گا بھی نہیں رہندہ میری واری روز 3 بجے کدے 4 بجے ہوندی ہے منو روزانہ او علماء دے مطلع دے اندر منو مقطع بنا کے رکھیا جاندہ ہے تے منو آخر تے پھر پیش کر دینے کہ ہون بندیاں نے ادھی نیند پوری کر لئیے ہون تو سی تشریف لے آؤ جی تے منو عادت ہو گئی ہے چونکہ روزانہ اس ویلے تقریر کرن دی تو منو پتہ لگ گیا کہ اس ویلے کی ویل دی تقریر کری دیئے اے وقت حضوری دا ہے
وہ کملی والا بلا ڈج پا لے، کسی نو بلا کے دیندہ ہے، کسی نو آ کے دیندہ ہے۔ تو حاضری بھی ہو جائے تے اللہ کرے حضوری بھی ہو جائے، اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ اسٹیج والے ہو انہاں کو صحیح نہیں بولیا گیا، تسی بول کے وکھاؤ بلا تو انہوں اس واسطے اچھا بٹھایا سی کہ تسی اچھی سبحان اللہ بھی آکھو گے۔ روند نہیں مارنا بھائی اسٹیج والے اندر تساں دھیان رکھنا تو آڈا میں رکھ لیں گا۔ یا اللہ جڑا حضرت تسی آمین فرمائے، یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف مدینے گزار کے آوے۔ ہن جڑا ہاتھ چاہ کے اس تو اچھا بولے حاجی جا رہے نے اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے والا ہی آپ آ جاوے۔ تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا جے۔ پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ اج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا، آکھی راتی کملی والے دیاں شانہ پیاں بیان ہو دیا، میں سبحان اللہ کہندہ رہا۔ عقل قربان کم بپیش مصطفیٰ، جب حضور دی گل آجے پھر عقل، سوچ، آواز، مال، اولاد، جان سب کچھ قربان کر دیا کرو۔ اچھا بولو تو میں تو انہوں مدینہ چھوڑا ماں۔ اللہ نے رجا فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ پروردگار نے فرمایا او رسول تشریف لگے آیا، فرمایا جڑا انسانہ دے وچ ارشاد فرمایا ایمان والیاں دی مشقت انہاں دا دکھ میرے یار کولوں برداشت نہیں ہوندا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ انجد آدم صفی اللہ نے، نوح نجی اللہ نے، ابراہیم خلیل اللہ نے، اسماعیل ذبی اللہ نے، انجد داؤد خلیفت اللہ نے، انجد سلیمان نبی اللہ نے، انجد موسیٰ کلیم اللہ نے، انجد عیسیٰ روح اللہ نے۔ پر جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ ادھر ترجمہ میں آسان لفظ چینج کریا کرنا، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی او بولے سبحان اللہ۔ ہن میں کلیا شعر بھی پڑھ لیا تے قرآن بھی پڑھ لیا، ہن میرا دل کردہ تسی بھی خالی نہ جائیو، آج اپنا اپنا نام نبی پاک دے نات خانہ چے لکھوا کے جایا جے۔ ہن میں پڑھاں گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری۔ جدو میں کہا نا تیری جڑا سنی ماں دا پتر ہے نا انج کر کے ہاتھ چوکے نعرہ مار کے کہے کیا بات ہے نے سونیا تیری۔ اے سارے نہیں بولے جڑے کہندے ناسی صاحب پیر سرکار جی مینوں کو تعویذ لکھ دیو، مینوں کو وظیفہ دیو، میری بات نہیں بندی، انہوں میں وظیفہ دے جاواں راتی سون لگے مدینے وال منہ کر کے کیا کر سونیا تیری کیا ویکھی تیری دنیا چ بھی بات بن جانی، تیری قبر چ بھی بات بن جانی، تینوں حشر چ تے کسے پوچھنا ہی نہیں نا، اوتھے بھی میرے نبی فرمانا تسی میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ کی کہنا کی ہے سونیا تیری اینج نہیں بھائی اینج نہیں، ہاتھ جو کہ اینج نعرہ مار کے کہنا ہے کملی والیا تیری، وے ساڑیا ڈھولنا تیری، وے ساڑیا مائیا تیری کیا بات ہے۔ ہن سارے سٹیج والے بھی سارے پنڈال والے بھی مل کے میرے نال پڑھیے یوں تو سارے نبی
محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری سونیا تیری بھائی سارے بولو کملی والیا تیری ہو سکتا کسی دے ذہن چ خیال آوے اورے شیری پڑھ گئے نہیں میں تنوں مٹھی جی گل سناواں مینوں قسم رب محمد دی جدی پہلی نگاہ حضور دے چہرے تے پیندی سی نا او دے لباں چوں جڑا پہلا جملہ نکلدا سی نا او جملہ اے ہوندا سی لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ ترجمہ اے بندہ تیری جڑا ویکھ دا کہندا کہ ان الشمس تجری فی وجہ ہی سونیا تیری او کہندا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ سونیا تیری او کہندا ان وجہہ مبارکن تیری او کہندا کہ ان الشمس تجری فی وجہ ہی تیری او کہندا ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب تیری او کہندا ان وجہہ مبارکن تیری او کہندا ان وجہہ ورقت مصحف محمد دا چہرہ انج سی جی میں قرآن دا ورقہ ہوندا ہے وہ سونیا تیری کیا بات ہے سونے بڑے آئے بڑے آئے یوسف ورگے بھی آئے یوسف علیہ السلام نو مائی بیخ کے کہن دیئے تو ایڈا سونا ہے آپ بنے ہیں کہ کسے بنایا ہے فرما دینے اممہ تو تا یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھے تے لکھاں یوسف بھول جاؤں ہیں سونے تے بڑے آئے بھئی سونے تے بڑے آئے تر تیرے حسن تو صدقے جاواں تیری تے کیا بات ہے نا گل سنا دے ماں تیری تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہ جائے سونے تیری ایک باری پھر کملی والے تیری کیا بات ہے سونے تیری اے گٹھڑی رکھ کے نا تے مائی مکے دی گلی چ بیٹھی تے جیڑا گزرے آکھے وے پتر ہے گٹھڑی چکاویں او جاہل قوماں اجاڑ قوماں مائی بڑے گھوری پا کے تے غصے نہ ویکھ کے گزر جاون شام ہوئی تے مائی بڑے غصے نہ کوس کے کہن لگی وے سویر دی بیٹھی ہاں وے کسے گٹھڑی بھی نہیں چکائی وے کتنے بھڑے ہوئے وے تسی مائی جھڑکاں پہ مارے تے اچانک آؤ سامنے گلی تے گلی دا موڑ ایک سونے جے مڑیا تے مائی دے چہرے تے نگاہ پئی تے مائی آواز دے کے نا دھکے نالی منہ چوں نکلیا تے مائی کہن دیئے وے سونیا وے نہیں بولے نہیں وے اچھا جنہوں لگ دا وہ بولے وے اچھا بھی نہیں بولے وے اچھا میں جملہ نو دوبارہ دوسرے انداز پیش کرنا ہو رہے سارے نو سمجھ آجے اے ہزاران دا اجتماع پیر سرکار جی ایک دا چہرہ دوسرے نال نہیں ملدا دوسرے دا چہرہ تیسرے نال نہیں ملدا تیسرے دا چہرہ چوتھے نال نہیں ملدا چوتھے دا چہرہ پنجویں نال نہیں ملدا اے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب پائی ریاض جی ایک گیرہ جگہ پائی رضوان بیگ صاحب ایک گیرہ انسان دے ہاتھ دے مطابق او دا چہرہ مولا علی فرما دے ایک گیرہ ہوں دے ایک گیرہ جگہ تے سارے اندر چہرہ اتھے گئے جتھے نک میرا لگے نا سارے اندر نک اسے جگہ ہے اکھیاں سارے اندر ایک جگہ نے لب تے رخسار ایک جگہ تھوڑی تے پیشانی سارے مجمع دی ایک جگہ میری ملت نوجوانوں ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ایسا مصور ہے کہ ایک گیرہ جگہ دے اندر انہیں کھرباں شکلیں بنا دیتیاں ارباں موجود نے کھرباں بنانیاں نے تے اس دھرتی تے جتنے کائنات انسان آئے اللہ نے کسے دے عذابی جگہ بھی نہیں بدلی سارے دے عذابی اسے جگہ لگائے نے جگہ بھی نہیں بدلدا تے صورت بھی نہیں ملن دیندہ وہ سارے نو وکری وکری تصویر بنا کے بیج دے میں نو سچی دسیو سچی ایمانداری نہ دسیو وہ جیڑا رب لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بناندہ انہیں اپنا یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا نہ اپنا یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا او مائی دی نگاہ چہرے تے پئی نا تے مائی کہن دیئے وے یا اللہ جڑا اچھا بولے نو خواب ہے کملی والے جو نظری آؤں تے ویخ کے کہوے وے پھر باکھو وے سونیا
میرے نبی خرامہ خرامہ ٹرے ٹرے مائی دے قریب آئے تے بڑا مٹھا جا بول کے نا تے حضور فرماتے نے جی اماں جی جی اے انہیں کہنا جیڑا گھر ویچنا اماں نو جی کہندا ہے جی اماں جی کہندا تے رواج ہی موک گیا نا ابا جی نو تے کوئی ڈرنل جی کہہ ہی لیندا ہے ایک کوئی بندہ جنہوں جی کہندے ہو وہ تو انہوں پتہ ہی ہے وہ تو انہوں پتہ ہی ہے پر اللہ اماں تے ابے نو بھی جی کہندی توفیق عطا فرمائے میرے نبی مائی دے قریب آئے تے آکھیا جی اماں جی مائی کہنے لگی جی آ گٹھڑی چکایو اے میرے بل بیکھو میرے نبی نے اے انج کر کے گٹھڑی اٹھا کے نا تے مائی دے سر تے نہیں اپنے سر اپنے سر اقدس سے راکے تے مٹھا جا بول کے فرمایا اماں جی کتھے جانا ہے تے مائی کہنے لگی نہیں تُسی میں نے چکا دیو جی میں چلی جاواں گی مسکرا کے فرمایا اماں جی اساں کدے راج نہیں چھڑیا اسی توڑ چھڑ کے انہیں ہاں اسی توڑ چھڑ کے انہیں ہاں حضرت پیر غلام حسن نقشبندی المعروف پیر سواگ رحمت اللہ علیہ آپ تے کو لے کے بندہ آیا تو انہیں آکھا میں راہ بھول گیا تے میں نے راہ بکھائیو فرمایا کتھے جانا ہے کہنے لگا میں کروڑ جانا ہے اللہ یہ بال جاؤ نا تے اتھے آندہ کروڑ پکا کہنے لگا کروڑ جانا ہے جگہ دا نام ہے کروڑ تے پیر غلام حسن نقشبندی المعروف پیر سواگ فرما دینے کروڑ جانا ہے کہ توڑ چھڑا ماں تے تُسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو وہ کہنے لگا جی توڑ ہی چھڑا بابا جی فرمان لگے اکھ بند کر انہیں آکھیا بڑا حیرانگی والا بابا ہے اکھ بند کر کے راہ وکھاندہ ہے انہیں اکھ بند کی تھی بابے اللہ دی ضرب لگا کے فرما اکھ کھول انہیں اکھ کھولی اس سامنے کملی والے دا مدینہ پہ نظری آوے وہ کہنے لگا بابا جی میں اتھے تے نہیں سی جانا فرمایا میں توڑ چھڑ چلیا میں انہوں ہی جاننا میں انہوں ہی جاننا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اکھیا میں انہوں جانا او دیتے غلام توڑ چھڑ کے آؤں نے فرمایا اماں جی ایسا کدے رات نہیں چھڑیا اسی توڑ چھڑ کے آؤں نے میرے نبی نے فرمایا تے مائی کہنے لگے جی اے مکہ دے نالی میرا پیکیاں دا گاؤں ہے تے اتھے جانا ہے ان حضور اگے اگے تے مائی پیچھے پیچھے میرے نبی دی ٹور ویکھی جاوے او فیصل آباد والے ہو چک جمرے والے ہو او ستیانے والے ہو تے قرب جواب تو ان والے ہو مکیڑا رنگ دیواں قد سروجے ویخ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردہ جاوے چانا نہیں کردہ جاوے رستے چنا مٹھیاں مٹھیاں گلہ شروع ہو گئی تے نبی پاک فرما دے اماں جی کتھے چلے ہو کدے غور کیتا جو کوئی مائیاں بڑیرے گھر وچ ایسے بھی ہوندے نے جنہاں نو سارا دن کوئی پوچھدا ہی نہیں تے جے کوئی پوچھ لوے نا تے انہاں دا دل ہوندا کوئی گل لمبی شروع کر دئیے تے دل دے دکھڑے کو سنا لئیے او مائی نو انج جو میں کدے کسے پوچھا ہی نہیں حضور نے پوچھا تے مائی ہو گئی شروع تسی اجے بھی نہیں بول دے پہ سبحان اللہ اور جنہ دیا کوئی نہ سنے انہاں دا میرا ہی ماہی سنتا ہے ایک دن نبی پاک مدینہ دی مسجد نبی چ بیٹھے صحابہ کرام تشریف فرما یار تھوڑی جی آواز کھولے بیٹا صحابہ کے بار تشریف فرما رہے ایک مدینہ دی پاگل مائی جی دا دماغی توازن بگڑ گیا او مسجد نبی دا دروازے کھلو کے نا تے تیرے تے میرے نبی نو اشارے پہ کرے تے مائی کرے ادھر میٹنگ ہو رہی بڑے بڑے ملکان دے وفد آ کے بیٹھے میرے نبی صحابہ نل دیگر ملکان دے وفود نل ملاقات کر رہے تے میٹنگ بڑی اہم تے مائی وڈیری تے پاگل اشارہ پہ کرے میرے نبی اٹھ کے مائی دے کول چلے گئے سارے صحابہ نال مائی ہاتھ پڑھ کے کہہ دیئے میری گل سنے آجے مائی نے پکڑیا تے میرے نبی نو مدینے دی گلیاں چلے کے پھری جاوے تے گلاں سنائی جاوے نہ مائی چھڑ دیئے تے نہ حضور ہاتھ چھڑان دے نے سورا دن گزر گیا تے مائی چھڑے نہ تے حضور چھڑان دے ہی نہیں شام ہو گئی اندھیرا چھا گیا مائی دیاں گلاں مک گئیاں مائی تھک گئی تے آپ ہی نبی پاک دا ہاتھ چھوڑ کے مائی آپ ہی ٹر پئی تے نبی پاک پکار کے فرمان لگے اماں جی یہ کل بھی گل سنانی ہوئے تے مدینے دی جڑی گلی جو بلاؤ گے محمد اسے گلی چی آ جائے گا جنہ دیاں کوئی نہ سنے انہ دیاں میرا ہی ماہی سن دے میرے نبی نے میرے آقا نے اسے مائی نے فرمایا اماں جی کتھے چلے ہو بس اینا ہی فرمایا تے مائی ہو گئی شروع
مائی کہہ لگی بے سونے کی دسا جدو جوان سے شادی ہوئی مکے آ گئی ساری زندگی مکے گزاری ہے ہن سنیا مکے کے جادوگری آ گیا ہے پترا سنیا ایڈا اس مٹھا بول دے گلا گلا جی پترا تو کلمے پڑھا لیں دے سنیا ایڈا سونا نو بے کے لوگاں دے ایمان بدل جان دے کہن لگی سنیا نو بے کے لوگ اپنے ماں پہ قربان کر دیں دے پتر قربان کر دیں دے میں سنیا نو بے کے لوگاں دے ایمان بدل گئے نے میں تے ڈر دی مکہ چھڑ کے ٹر چلی ہوں کدرے متھے نہ لگ جائے ان وڈیری عمرے اپنے پیو دادے دا دین کیویں چھڑ دیواں او دے آنکھیں لگے اپنے بتانو کیویں چھڑ دیواں میں تے مکہ ہی چھڑ کے ٹر چلی ہوں ادھر مائی دا پنڈی آیا نبی کریم دے بوئے چ گٹھری دا کے ٹر پے تے مائی آواز دے کے کہن لگی وے سونیا تے ذرا ٹھہر جاؤ کسے چنگی ماں دا پتر لگنا ہے کسے چنگے باپ دی اولاد لگنا ہے ذرا جاندی وری ماں دی نصیحت سنی جاؤ مڑ کے فرمایا جی اماں جی کہن لگی وے سونیا اس جادوگر دے متھے نہ لگی او دی آنکھیں لگے گدرے اپنے ماں پہ نہ چھڑ دیویں اپنا دین نہ چھڑ دیویں میرے آقا مسکران دے جا رہے آواز دے کے کہن لگی وے سونیا تے جاندی وار دس جاؤ قدم ملن جی کرے کتھے آواں فرمایا اماں جی مکئی آ جایا جے مائی دیاں اکھاں وچ اتھرو نے رو کے کہن لگی وے سونیا جاندی واری دس جا ہوندے کون میرے کریم نے مڑ کے فرمایا اماں جدے تُن ڈر دیا مکہ چھڑ آئی اسی ہوئی محمد ہونے اسی ہوئی محمد ہونے مائی کہن لگی بے سونیا او تو ہیں اکھے اماں جیوں میں ہی ہاں تے مائی تڑپ کے کہن لگی پھر سونے ترہ مڑ واپس آئیں حضور آئے تے مائی کہن لگی گٹھڑی چوکو تے جتھے چلے منو نال لے جا میرے آقا نے گٹھڑی اٹھائی تے مائی پیچھے پیچھے تے میرے نبی اگے اگے بڑ مکھے آگے ایڈا سونا بنا کے بھیجیا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا تیری کیا بات ہے تیری جنوں لگدا وہ بولے تیری پھر آکھا جے سونیا تیری ایتھے نام ہی آکھے قبر جو جدو حضور ہونے نا تیرے لمحہ جو آپ ہی نکل جانا ویکے سونیا تیری تے کیا بات ہے پیر سرکار جی عیسیٰ تے انج کر کے ٹھوکر مار کے کہندے سن قم بیزن اللہ اٹھ اللہ دے حکم نال تے مردے اٹھ کے بہ جاندے سن ایڈے پڑھے لکھے بیٹھے منو سچی دسیو اے بندہ مردے نو آکھے اٹھ دا کیونکہ سن دا ہی نہیں سنتے اٹھے نا تے عیسیٰ ٹھوکر مار کے فرماتے نے اٹھ کے بہ جاندہ اے دا مطلب سن کے اٹھے آئے نہیں بولے سبحان اللہ اے دا مطلب ہے سنیا کہ اٹھن دا حکم ہے پھر اٹھے آئے پر جدو کملی والے قبر چونا نا تے حضور دی آمد طیبہ ہونی ہے تے مردیاں آپ ہی قبر چ استقبالی اٹھ کے بہ جانا ہے ساڈا ماہی آئے تے اساں تے اتھے بھی کہنے سونیا تیری سارے بولو یار کملی والے تیری سونیا تے ہے سی پر ویکھ کے کہنے تیری کیا بات ہے انہوں میں اگلی گل سنا لگا اے تے میں گل کی تھی لقد جاکم رسول اے او وجہ دے بچ رسولاں ورگا رسول بھی دے ورگا کوئی نہیں ان اگلی عزیزون علیہ ما انتم اے محفل چ جڑا او آخر تے آوے ان بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی آخر تے نا اے دا مطلب جڑا آخر تے آوے او دی جگہ بھی آخر تے ہوندی ہے پھر او دی رحمت تو صدقے نہ جائیے آئے ایسی ساریاں امتاں تو آخر چاہ تے جنت چاہ سارے تو پہلے جانا ہے کیونکہ عزیزن علیہ ما عنتم غلامہ دی پریشانی تے کملی والے کو لو ویکھی جاندی نہیں نا جبانو حضرت دیارے اللہ نے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون
پروردگار نے قلم نو فرمایا تقدیراں لکھ قلم لوح محفوظ تے تقدیراں لکھن لگی کہن لگی یا اللہ کی لکھاں اللہ نے فرمایا آدم دی امت دا قانون لکھ کہن لگی یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون ہے بے نیک جنتی چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھی عرض کی تھی اگے کی لکھاں فرمائی ابراہیم دی امت دا قانون لکھ یا اللہ اس امت دا قانون کی ہے اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنتی چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھی عرض کی تھی اگے کی لکھاں فرمایا داؤد دی امت دا قانون عرض کر دیا اللہ انہاں دا قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنتی چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھاں فرمایا موسیٰ دی امت دا قانون لکھ عرض کر دیے قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھاں فرمایا عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا آخری نبی محمد دی امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھے انہیں کی لکھنا ہے آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمایا کلمیں ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں کہنے لگی یا اللہ آخری امت آ گئی ہے قانون بدلتا ہی نہیں نہ پرانے لکھن لگی ہیں اللہ فرمایا کلمیں ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار ہے رب بخشنا فرمایا لکھ امت مذنبت و رب غفور لکھ امت گناہگار ہے تے رب بخشنہار ہے امت گناہگار تے رب بخشنہار عزیزن علیہ ما انتم اے سویرے اٹھ کے نا اے محفل تو فارغ ہو گے نا تو صبح کدرے نا کسے فروٹ والی ریڈی تے 2-4 گھڑیاں رکھ کے وکھیو بلا کوئی گاہک انج دا آندا ہے جڑا دکاندار نو کہے اے پیسے پورے لے لو تے تہاڈی دکان تے جڑا گلیا گلیا فروٹ ہے مینوں دے دیو کوئی آوے گا نہیں نا کیوں اسی 10 درجن کیلے لے لیے نا تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے وے حافظ جی چپ کر کے بیٹھو تقریر جاری ہے چپ کر جو تاری مہربانی بس چپ کر جو میں نے تقریر کر رہا جو میں توڑیاں ساریاں سن کے جاؤں گا نوجوانوں اسی 10 درجن کیلے لے لیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے نا تے اسی وہ بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے او یار تو تے میں 10 درجن کیلے چک گلے اکیلا قبول نہ کریے او دی رحمت تو صدقے نہ جاواں جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چولی پال تے آکھے گندے مندے مینوں دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نو انج دا بنا دے مگا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہوندیاں دعاواں ہی کریا کرنگے آ میرا نبی کتنا رحیم ہے رؤوف الرحیم ہے نبی پاک نے ایک دن نوجوان ملے جدہ نام دہیہ قلبی ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی فرما دینے کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما دینے اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ ویکھ دیاں وہ کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا رات نو سجدے چ دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تو دوزخ چ ساڑن نہیں بنائے انہوں میری غلامی دے میں انہوں جنت دا وارث بنا دے رات نو دعا کی تھی تے صبح دحیہ قلبی روندہ ہی میرے نبی دے قدمہ چاہ گیا کہنے لگا جی میں مدینے دے قریب ایک قبیلے دا سرداراں 700 افراد دا قبیلہ ہے میں نے پیغام سناؤ جڑا اللہ نے توہانوں دے کے بھیجے نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا انہیں عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لواں پر میں گناہ اتنے کتنے کے سنے تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب نو کچھ نہیں کہنا
انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے، پر میں کیوں رونا ہے؟ عرض کی سونیا تیرا رب سارے گناہ معاف کرے، ایک گناہ انجدہ یاد تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا۔ میرے کریم نے فرما وہ بھی سنا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سرداراں اسی پتر پال لینے ہاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے ہاں، تے میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا۔ اوہ میری ملت نوجوانوں، میرے نبی زاروں کی تاروں پہ آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے، کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہو جانا تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی دے آمد تے افسوس کرنے والے آ تو اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ آئی، فرشتے مبارکہ دینا ہے سانے۔ قرآن مجید چا اللہ نے فرمایا یَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ قرآن چا رب نے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتران دا ذکر بعد چا کیتا۔ اللہ قرآن چا فرماتا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، خالق نے فرمایا قیامت میں قتل ہونے والیاں بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا میں نے کیوں مارے آسی، تے باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ میری ملت دے نوجوانوں انہاں تیاں نو پیواں نال کو وکھرے جے پیار ہو دنے۔ اے عید گزری ہے نا تو اپنے بیڑے چ ویکھیا ہوئے گا بچی چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے، عید تے اپنے ویراں کولوں کپڑے نہیں مانگ دیاں، بڑے باپ کولوں مانگ دیاں نے ابو جی کپڑے لے دیو، کیونکہ دیاں دا مان باپ ہوندے نے۔ انہیں اکھیا سونیا 70 بچیاں زندہ دفن کیتیاں، سرکار روئے، جبریل آ کے عرض کی تھی پچھلے آن دی معافی ہے تے آئندہ نہ کرے۔ میرے نبی نے معافی لے دی تھی تو پھر رو رہے، فرما ہون کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی عجب ایک گناہ یاد سونے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا، فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی، میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک کئی سال لی تجارت لی جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پالوی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دی۔ یا رسول اللہ کئی سال دے بعد آکے دروازہ کھڑکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا، میں پوچھا تو کون ہے؟ بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں آکھیا میں اس گھر دا مالک ہاں، میں اس گھر دا مالک ہاں۔ عرض کی دی کملی والے آؤ سب بچی لے میری اللہ تنو جب مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں بیخ دی رہی ہوں، میں تینوں واجہ مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے، او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جوان ہے۔ عرض کی تھی سونے بچی دی صورت میرے نول مل دی ہے، انہی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ، دل کی تا بیٹی نو سینے لا لواؤ۔ پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے ہیں، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی، میں اپنی بیوی میں اکیلے تیار کر دفن کرے آواں، کوئی مینو بیٹی دا باپ نہ آکھے۔ عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی، بڑے چاوانل پال دی رہی آؤ۔ عرض کی تھی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیٹی نو لڑے کے جنگل بل جا رہے آؤ، وہ بیٹی راہ چ میرا منہ چم دی ہے، مینوں پیار کر دی ہے، نہ لیکن دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویخ دی رہی ہوں، میں تینوں واجہ مار دی رہی ہوں۔ میں کہندی سا بابا کھلونے لے کے آن گئے، میرے بابا جوڑے لے کے آن گئے، میں کدے نان کے نہیں گئی کہ بابا دے نال جاواں گی۔ کہن لگی بابا جوڑے لے کے نہیں آیا، آجا بدور نویں جوڑے لے دے، بابا کھلونے لے دے، آجا نان کے چلنے ہوں۔ عرض کی تھی سونے بچی نو میرے آمد چاہاں چڑھے نے، میں بچی نال بول دائی نہیں۔ عرض کی تھی سونے جنگلے آیا ہوں، بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ، او بچی اپنے دو پٹے نول میرا پسینہ صاف کر دی ہے، میں نو پانی پیلا دی ہے، نہ لیکن دیئے بابا چھویں آ جاؤ، بڑے سالان دا تھکے آیا آئے۔ عرض کی تھی سونے میں بچی نال بول دائی نہیں، کملی
والیا قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر سے دھکا ہوا رہے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ نہ مٹی پاندارے نے نکل کے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سمجھنے نہیں آواگی اے بابا مرینو میں جوڑے بھی نہیں ہوگے دی بابا مرینو میں کھلونے نہیں ہوگے دی اے بابا مرینو نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونے ترسنا ہویا آؤ میں بابا مٹی پاندہ رہے ہو بابا بابا کہندی رہی آج بھی رات نو لیٹنو کرنا چاہوں دیاں بابا بابا دیاں بازائیوں دیاں نے عرض کی تھی سونے نے لکھنے کے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینو تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے میں مٹی پاندہ رہے آؤ بچی دفنوں دے قریب آئی انہیں آسمان والے بیکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں آؤ کہنے لگی ربا نہ سنے تیرا ایک نبی آنا آئی انہیں آؤ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہنے لگی بے انہیں باہر لے آؤ میں درہ جلدی آ جا دیاں مر چلیانی عرض کی تھی سونیاں بچی دپنے ہو گئی میرے آقا نارویں سرکار دی داڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے ہیں میرے آقا دی بارگاہ دے وچ بیٹھ کے صحابہ روئی جا رہے کسے آکے دایا چپ کر جاؤ کیوں پہ نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی دایا کل بھی دوسری باری گل سنائی تے میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے نبی نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے بے ایک حدیث چے فرما تین بیٹیاں دے بے امام ترمذی نے فرمایا میرے نبی آکھا جنہوں رب دو بہنہ دے بے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے دی شادی کرے قیامت ان جنت چے میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دی